بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قرآن میں دو قسم کی صورتیں ہیں اور دو قسم کی آیات ہیں. بعض آیات اور بعض صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے اور بعض کو مکی کہا جاتا ہے. مکی اور مدنی صورتیں اور آیتیں کون ہیں؟ کہا چونکہ نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں پیدا کیے ہوئے اور 40 سال کے بعد مکہ المکرمہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور نبوت عطا کیا اور نبوت اور رسالت کے بعد بھی تقریباً 13 سال آپ مکے کے اندر زندگی گزارتے رہے. اس مکی زندگی میں جب تک آپ مکے میں تھے جو آیات اور جو صورتیں نازل کی گئیں ان کو کہا جاتا ہے مکی. پھر 13 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے جائیں. نبی علیہ السلام مکے سے مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے آ گئے تو ہجرت کے بعد 10 سال زندگی آپ مدینہ منورہ کے اندر گزارا اور یہ مکے میں 10 سال جو زندگی گزاری اس میں جو آیات نازل ہوئی مدینے میں آپ نے 10 سال جو زندگی گزاری ہجرت کے بعد تو اس 10 سالہ زندگی میں قرآن پاک کا جو حصہ جو صورتیں اور آیات نازل کی گئیں چاہے مدینے میں یا مدینے کے باہر سفر میں یا حضر میں ان تمام آیتوں اور صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. اور خلاصے کے طور پر یہ آپ یاد رکھ لیں مکی اور مدنی میں تمیز کرنے کے لیے کہ ہجرت سے پہلے قرآن پاک کا جو حصہ اور جو آیات نازل کی
مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد قرآن کی کا جو حصہ نازل کیا گیا ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ النحل کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بہت بڑی ایک قدرت اور ایک بہت بڑی نشانی بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کو ذرا دیکھو، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور کیا کہتے ہیں ان کو سوجھ بوجھ سے نکالا کہ پہلے تو وہ چھتا تیار کرتے ہیں، مختلف درختوں سے، گھاس سے اور بہت ساری چیزوں سے وہ پہلے ایک اپنا چھتا تیار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب ان کا وہ تیار ہو جاتا ہے تو ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، مکھیوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنے پھل فروٹ ہیں ہر ایک کو چوسو اور کھاؤ۔ فَكُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، صرف آم نہیں کھاؤ، موز بھی نہیں کھاؤ، صرف موز نہیں بلکہ جتنے میوے جات ہوتے ہیں وہ سب کیا کرو، کھاؤ، چوسو، اور پھر پلٹ کر کے آؤ۔ اور جو شہد کے مکھیوں کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے اچھی حکومت جو نظام کے تحت چلتی ہے کہا جاتا ہے شہد کی مکھیوں کی۔ ان کا ایک راجا ہوتا ہے، ایک رانی ہوتی ہے، ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے، ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے، ان کی اپنی ڈیفنس ہوتی ہے، ان کی اپنی فوج ہوتی ہے، ان کے اپنے محافظین ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب سے لوگ باتیں نقل کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین ان کے پیٹ سے بہترین قسم کا شہد نکالتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بیماریوں کی شفا رکھی۔ تو یہ شہد کی مکھیوں کا یہ نظام اور شہد کا پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ان مکھیوں کا، شہد کی مکھیوں کا تذکرہ کیا۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ النحل۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، بعض مفسرین نقل کرتے ہیں اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ النعم۔ یہ بڑی اہم سورت ہے، اسی لیے میں نے اس کو اس رمضان میں درس کے لیے جو منتخب کیا تفسیر کے لیے اس سورت کو، یہ سورت کہی جاتی سورۃ النعم۔ آج ہم لوگ ایک سائنسی دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ سورت بہت ساری چیزیں بیان کر دیتی ہے۔ سائنسداں اب جہاں تک پہنچ رہے ہیں، یہ سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت ساری چیزیں ان سے پہلے ہی بیان کر دیا، جو قرآن کے بہت بڑا معجزہ اور آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیل۔ اس کو کہا جاتا ہے، دوسرا نام میں نے کہا سورۃ النعم ہے۔ سورۃ النعم، نعم نعمت کی جمع ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، بہت بڑے فضل و کرم کا، بہت بڑے بڑے انعام کا۔ یہ نعمتوں والی سورت ہے۔ بے انتہا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو نام لے لے کر کے یاد کرایا اور شکر گزاری کی رغبت دلائی، اور یہ واضح کیا جیسے ہم تمہارے خالق ہیں ویسے ہی ہم ہی تمہارے معبود ہیں، بس ہمارے علاوہ کوئی خالق بھی نہیں، کوئی رب بھی نہیں، ہمارے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اس سورت کو بہت سارے اہل علم نے جو نام دیا ہے سورۃ النعم۔ اللہ رب العالمین نے
اس میں اپنی بہت ساری آیات کونیہ بیان کی، یعنی کائنات میں، اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی نے اپنی بہت ساری مخلوقات کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ اس لیے کیا، ہم کو حکم دیا کہ ہم اس پر غور و فکر کریں۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہی ہمارا نظریہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تفکروا فی اللہ، اللہ تعالیٰ کو اگر پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کی اگر معرفت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور نہ کرو، کیوں اللہ تعالیٰ تمہارے تصور سے بھی آگے۔ لا تتفکروا فی اللہ، اللہ تعالیٰ پر غور فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر غور فکر کرو کہ مشکل میں پھنس جاؤ، گمراہی ہو جاؤ۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے غور فکر کرنا شروع کیا، بھئی اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اب کیسے میں رہ گئے، یا آخر نکلا کہ اسلام ہی سے وہ کس قدر نبی علیہ السلام نے امت کو نصیحت کیا اور صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے۔ لا تتفکروا فی اللہ، اللہ کیسے ہے اس پر غور و فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کیسا باکمال، کیسے باقدرت، کیسے باقوت ہے۔ اگر تمہیں کچھ معلوم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، توحید سمجھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کرنے کے بجائے تتفکروا فی خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے قرآن پاک کو آپ ذرا دیکھیں، اللہ رب العالمین نے یہ کہی نہیں کہ ہمارے بارے میں غور کرو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت، اونٹوں کو دیکھو کیسے پیدا کیا ہے کوئی پیدا کرنے والا نا، اسی پیدا کرنے والے کو اللہ، تمہارا وہی خالق اور مالک ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اونٹ پر غور کرو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ پر ذرا غور کرو، اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے خالق نے۔ آسمان کو دیکھو کس طرح سے بلند ہے، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے، اتنی بڑی چھت دنیا میں کبھی تمہیں نظر نہیں آئے گی، جہاں جاؤ گے چھتی ایک ہی چھت ہے، اور کمال اس میں کوئی پارٹ جوڑ بھی نہیں لگے، ایک کھمبے بنانے میں کتنے پتھروں کے جوڑ لگے ہوں گے۔ سوچو اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ جو کھانا کھا رہا ہے اس پر غور کرے، ایک لقمہ روٹی جو استعمال کر رہا ہے، یہ لقمہ کہاں سے اسے نصیب؟ اللہ نے بیج پیدا کیا، کسان کو حکم دیا زمین تیار کرو فصل کے لائے، پھر انسان نے بیج ڈالا، کسان نے بیج ڈالا، اللہ نے اگایا، پھر پودے پیدا ہوا، پودے میں بالیاں، بالیوں میں دانا، اور دانا بھی لوگ کتنے محفوظ جالیوں کے در، پھر کتنے مراحل طے کر دینے کے بعد دیکھو ایک لقمہ روٹی تمہیں، اور تمہیں الحمدللہ الذی اطعمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، تم اتنے ناشکری ہو گئے۔ کتنے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے میں چاہیے، کھانے میں غور و فکر کرنا چاہیے، انسان کو اپنے ذات پر، انسان ذرا سوچے کیسے اس کو میں نے پیدا کیا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تو اللہ رسول نے فرمایا لا تتفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات پر غور فکر نہ کرو، اللہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو کس پر غور کرو؟ فی خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ذرا سوچو۔ پھر آگے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اپنی فوق پر ذرا دیکھو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، پانی پر ذرا دیکھو جس کو تم پیتے ہو، پانی کون آسمان سے برسانے والا ہے؟ یہ ساری مخلوقات پر غور۔ تو اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے
بہت ہی زیادہ ہمیں اپنے مخلوقات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، جیسے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. انسان سوچے کہ ہم اور آپ ایسے ہی نہیں بن گئے. انسان اپنے مکمل آدم کو مٹی سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کرتا ہے. کیسے؟ مٹی سے اناج پیدا ہوا، مٹی سے غذا پیدا ہوئی. جس ماں کا دودھ پیتا ہے اس دودھ کا سبب کہاں سے ملا؟ اگر ماں بھوکی رہے تو دودھ نہیں ہو سکتا. سوچو، مٹی سے اناج، اناج سے کیا کیا وہ مادہ نے تیار کیا جن سے تم پیدا ہوتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد تمہارے دودھ کا انتظام کیا. تمہارے دودھ کا انتظام بھی اس غذا سے ہے جو مٹی سے اللہ تعالیٰ پیدا. مٹی سے غذا کب پیدا ہوئی؟ جب اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. پھر ذرا دیکھو آج اس مرحلے میں ہم اور آپ نظر آتے. اپنے آپ پر انسان غور کرے. اللہ تعالیٰ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ آخر کیسے اس کو پیدا کیا. پھر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد میں پہلی آیت اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے نہیں شروع کیا، سبحان الذی اسری سے نہیں شروع کیا. یہ بڑی عجیب و غریب سورت ہے. الف لام را سے نہیں شروع کیا، الف لام میم سے نہیں شروع کیا. ذرا غور کرو، سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی سورت کس سے شروع کیا؟ الحمدللہ. جتنی سورتیں ہیں آپ ذرا غور کریں گے. دوسری سورت سورۃ البقرہ الف لام میم. پھر تیسری سورت سورۃ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جب پڑھتے چلے جاؤ تمام سورتوں کو. یا ایھا الناس سورۃ النساء یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. جتنی سورتیں، اور کہیں الف لام را کاف ہا یا عین صاد طه یاسین. اس کے بعد اصل مضمون اللہ بیان کرتے ہیں. لیکن اس سورت کو ڈائریکٹ عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ پہنچ چکا ہے، جلد بازی نہ کرو. بس بڑی وارننگ، بڑی دھمکی دی جا رہی ہے، اعلان ہے اور ایک قسم کا للکار ہے. عطا امر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ کا حکم پہنچ چکا ہے، اب جلد بازی نہ کرو. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خبر دے دیا کہ قیامت آئے گی. اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنی بت پرستی کفر و شرک سے باز آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس مرنے کے بعد تمہیں پلٹ کر کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے حساب اور کتاب لے گا. اور اگر نبی کی نہیں سنو گے تو پھر بڑا نقصان اور خسارہ اٹھاؤ گے. یہ سارے بیانات قرآن کے پاک کے اندر موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے چونکہ کفار مکہ ایمان بالآخرت نہیں رکھتے تھے، کفر کا آخرت پر ایمان نہیں تھا. اور یہاں ایک چیز اور بڑی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کفار مکہ جو تھے، کفار مکہ آپ جانتے ہیں کس کی نسل ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لا کر کے مکے میں آباد کیا. اور انہی حضرت اسماعیل کی نسل کو عرب کہا جاتا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سب سے شریف خاندان اور قوم اور قبیلہ جو تو پورے عرب کے اندر وہ قریش
مکہ کا تھا۔ مکے والے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسماعیل کے سمجھو کہ بیٹے تھے، نسل تھی یہ سب کے سب۔ ذرا سوچو، غور کرنے کی بات ہے، دو نبیوں کی امتی، لیکن ایمان آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصہ جب گزر جاتا ہے اور قوم صراط مستقیم سے بھٹک جاتی ہے تو اپنی نسبت تو بڑے دینداروں کی طرف رکھتی ہے، لیکن ان دینداروں کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق قوم کا نہیں رہ جاتا۔ صرف ان کا دین جو ہوتا ہے باپ دادا کا رسم و رواج ہوتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد آخرت پر ایمان رکھنا۔ ایمان کے 6 ارکان جو ہیں، آمنت باللہ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا اور یوم آخرت۔ کفار کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال جو ان پر ایک زمانہ گزرا تھا، کن پر؟ کفار مکہ پر۔ ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا کفار مکہ پر، کوئی نبی اور پیغمبر ان کے یہاں نہیں آیا تھا، شیطان ان کے پیچھے لگا رہا۔ جب کوئی ہدایت کی بات بتانے والا نہ رہ گیا تو پوری قوم کو شیطان نے شرک اور کفر پر لگا دیا، اسلام سے ہٹا دیا، اور اس قدر وہ دین سے ہٹ گئے کہ ایمان بالآخرت جو ایمان کا ایک بہت بڑا رکن تھا، ایمان بالآخرت ان کے لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور سب سے مشکل چیز ان کے لیے یہی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی دعوت میں سب سے مشکل چیز ان کو یہی نظر آتی تھی، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، مرنے کے بعد دوبارہ کیے جائیں گے، یہ بڑی ناممکن سی بات تھی۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ تبھی ایک نبوت کا سلسلہ جب منقطع ہو جاتا ہے اور نبی کی آمد جب قوم کے پاس بند ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب لوگ اس نبی کی لائی ہوئی شریعت کو سیکھنے سکھانے میں کوتاہی لاپرواہی کرتے ہیں تو شریعت ہی مٹ جاتی ہے، اور آخر میں دین کیا بن جاتا ہے؟ باپ دادا کے رسم و رواج یا کسی پڑوسی قوم سے متاثر ہو کر کے پڑوسی قوم کا جو دین ہوتا ہے وہی دین ان کے ہاتھ۔ اور پھر کبھی کوئی ہدایت کی راہ بتانے والا آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نیا دین لے کر کے ہمارے باپ دادا نے تو کبھی اس دین کو سنا بھی نہیں تھا۔ ایک شیطانی مکر ہوتا ہے، اور اس امت پر بھی آج بہت سارے ہمارے بھائی آپ نے دیکھ لیا کہ سب سے شریف دیندار، سب سے مقدس گروہ جو اس کائنات میں ہو سکتا تھا، نیک انسانوں کو قریش مکہ تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو اسی خاندان سے اپنے نبی کو پیدا کرنا تھا۔ اس قوم کے ہاں نبوت کا کے زمانے سے نبی نہیں آئے تو شیطان ان کو گمراہ کرنے پر کامیاب ہو گیا، ایسا کامیاب کہ ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے جن بتوں کو توڑنے کی بنا پر آگ میں ڈالے گئے تھے، انہی بتوں کی پوجا ان کے پوتوں نے کرنا شروع کر دیا۔ دادا جس بت شکنی کی بنا پر جہنم آگ میں ڈالے گئے، قوم نے اسی کو دین بنا لیا۔ ایمان بالآخرت، ذرا سوچو، ابراہیم خلیل اللہ کا مناظرہ نمرود، جس کو میں نے کہا وہ سمجھو قریش مکہ کے دادا کون؟ حضرت ابراہیم اور باپ حضرت اسماعیل۔ ذرا غور کرو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مناظرہ جو وقت کے بادشاہ نمرود سے ہوا تھا، کس بات پر ہوا تھا؟
مرنے کے بعد زندہ کرنے پر۔ نمرود نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا؟ ربی الذی یحیی، وہ جو بھی میرا ہی رب ہے جو موت پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد موت دیتا ہے، پھر موت کے بعد زندہ نہیں کرے گا قیامت میں۔ اللہ اکبر۔ تو نمرود نے دو آدمیوں کو بلایا جو موت اور حیات کا مطلب بیوقوف احمق تھا یہ سمجھا، دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، کہا لوگوں دیکھ لیا ابراہیم کہتے ہیں ہمارا رب وہ ہے جو جس کو چاہتا مارتا ہے، جس کو چاہتا جلاتا ہے، تو میں ہی تو ہوں۔ قوم اور بیوقوف بنایا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا کہ بڑی موٹی عقل کا آدمی یہ فلسفہ نہیں سمجھ پا رہا موت اور حیات کا، کہا چاہتا ہمارا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق طلوع کرتا اور مغرب میں ڈوبتا ہے، اگر تو وہی رب ہے تو ایسا کر ایک دن سورج کو کہاں سے نکال دے؟ مغرب سے، اور مشرق میں طلوع کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ظالم دنگ رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو مین دعوت تھی ابراہیم خلیل اللہ کی، قوم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ ہم لوگ آج بہت ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی، ہم لوگ جس نبی کے امت میں پیدا کیے گئے ہیں اس نبی کو تقریباً 1450 سال دنیا سے گئے۔ اس قوم میں بھی کبھی یہودیوں کا غلبہ ہوا تو یہودیوں کے بہت سے طور طریقے ہمارے اندر داخل ہو گئے، کبھی عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو بہت ساری عیسائیت کی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر آ گئیں، ہمارا اور ہماری اور آپ کی بود و باش ہے ہندوستان کے ہندوؤں اور بت پرستوں کے بیچ میں رہی، اور ساری ہندوانی رسمیں آج تک ہم مسلمانوں میں موجود ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ 1400 سال گزر گیا، اس امت پر بھی طرح طرح کے رسم و رواج، اس صورت میں بڑی اہم صورت ہے یہ صورت نہیں، اسی میں آگے بات آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے اس امت کے لوگوں یاد رکھو، جس شیطان نے تم سے پہلی تمام قوموں کو ہلاک و برباد کر چکا ہے، گمراہ کر چکا ہے، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، وہ شیطان قومیں تو مٹ گئی لیکن وہ گمراہ کرنے والا شیطان آج بھی زندہ ہے، وہی تمہارے بھی پیچھے لگا ہوا ہے، اس امت کو بھی گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اس امت کے اندر دو خوبیاں یاد رکھو، یہ امت قیامت تک جو باقی رہے گی اس کی دو خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا، جو حق پر قائم رہے گا، حق کی دعوت دے گا، باطل کے ساتھ کبھی مصالحت نہیں کرے گا۔ اس ایک گروہ کا قیامت تک قائم رہنا یہ خیر و برکت ہے کہ نبی کی لائی ہوئی نہ سنت مٹ پا رہی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کسی آیت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہزار انقلابات اس امت پر آتے رہیں گے لیکن اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا کیونکہ قیامت تک یہی امت پوری دنیا کی پیشوائی اور قیادت کرے گی، وہ قیامت تک پوری انسانیت کو یہی توحید کی دعوت دے گی اور پوری انسانیت کو یہی ہدایت کی راہ بتائے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے حق کی دعوت دینے کے لیے، حق کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، شرک و بدعات کو مٹانے کے لیے قیامت تک اللہ ایک قوم، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو باقی رکھے گا۔ اللہ سے یہ بھی محفظ ہوگا، بڑے قلیل مقدار میں ہوں گے، لوگ ان کو حقیر سمجھیں گے، لوگ ان کو ذلیل کریں گے، لیکن سب کچھ برداشت کریں گے لیکن باطل کے ساتھ مصالحت نہیں کریں گے۔ اس لیے قیامت تک اس امت کا دین، اس امت کا جو دین اللہ نے مقرر کیا شریعت وہ باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہر صدی کے اندر اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے افراد کو پیدا کرتے رہے گا من یجدد لہا دینہا، جو برابر اس دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ لوگ کوشش کریں کہ شرک اور بدعات کی کائی شریعت پر جم جائے، شیطان کوشش کرے گا کہ باپ دادا کے رسم و رواج کو کہ چادر ایسی چڑھا دی جائے کہ شریعت اس کے اندر چھپ جائے،
شیاطین انس اور جن مل کر کے کوشش کرے گی کہ یہودیت یا عیسائیت یا غیر قوموں کے جو رسم و رواج ہیں اسلامی شریعت پر غالب ہے، کوشش کرتے رہیں گے، لیکن جہاں وہ کوشش کریں گے ان کی کوششوں کو ناکامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسری خصوصیت اس امت کو یہ دیا ہے کہ ہمیشہ اس امت میں مجددین وقت پیدا ہوتے رہیں گے، جو برابر شرک و بدعات کو مٹا کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی الگ کرتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ دونوں خصوصیات اس امت میں باقی رہیں گی۔ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں وہ ان دونوں چیزوں سے محروم تھی، سمجھ گئے نا۔ تیسری چیز یہ بھی ہے، آگے آیت آئے گی، اس امت کا جو دین قیامت تک باقی رہے گا۔ تیسری وجہ، تیسری خوبی اس امت کی یہ ہے، قرآن پاک نے وعدے کیا ہے کہ اس آسمانی کتاب قرآن پاک سے پہلے جتنی امتیں، جتنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ہر آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی کے بعد امتیوں کو دے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن الحمدللہ اس امت کو جو کتاب قرآن پاک ملا ہے، یہ قرآن پاک جو ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری عمل کرنے کی، اس کو عام کرنے کی، سیکھنے اور سکھانے کی، اس کی عزت اور احترام کرنے کے حکم تو اللہ تعالیٰ نے بند امتیوں کو دیا ہے، لیکن حفاظت کی ذمہ داری امت کو نہیں سونپی، بلکہ اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا، اس لیے کتاب بھی باقی رہے گی اور شریعت بھی قیامت تک انشاءاللہ یہ باقی رہے گی۔ تو اب عرض یہ کر رہا تھا، ایک بڑا اہم نقطہ تھا، بتانا یہ مقصد تھا کہ جب انبیاء ایک طویل عرصے سے مصلحین ختم ہو جاتے ہیں اور اصلاح نہ کریں یا علوم شرعیہ کو سیکھنے کا سلسلہ ختم کر دیا جائے تو حقیقت مٹ جاتی ہے اور باطل رسم و رواج جو ہیں وہ ابھر کے آ جاتے ہیں، جس کو علامہ اقبال نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ معاملہ اصل میں یہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ کفار مکہ یہ آیت بتا رہا تھا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اے لوگو اللہ کا حکم آ چکا ہے، آ گیا ہے اللہ کا حکم تمہارے اوپر، جلد بازی نہ کرو۔ قیامت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے کون؟ کفار مکہ، عرب کے لوگ۔ نبی علیہ السلام جب قیامت سے ان کو ڈراتے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت آئے گی تو بڑا نقصان اٹھاؤ، تو کہتے کہ یہ قیامت کب آئے گی ذرا لا کر کے دکھائیں۔ کیا کہتے کفار مکہ؟ بھائی وہ قیامت کیسے آئے گی ذرا دکھائیں ہم کو بھی، جلدی لا دیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مریں گے ہم مر جائیں تو ہمیں زندہ کرے گے، صاحب تب اللہ تعالیٰ کو کہو، آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہو قیامت قائم کرے، میں بھی دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر ہے، امر اللہ سے مراد یہاں قیامت، قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، گھبراؤ نہیں، جلد بازی نہ کرو، ان قریب قیامت آ جائے گی۔ جیسے اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آ چکی، قریب آ چکی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ وانشق القمر، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو چاند کے دو ٹکڑے بھی ہو چکے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا دن تو بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ ابھی بھی قیامت سے غفلت اور لاپرواہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، نبی سے قیامت لانے کا مطالبہ نہ کرو، اب کبھی نہ کہو لاؤ۔ ایک مطلب تو یہ، اب آئے سمجھ میں آ گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، وارننگ دی ہے۔ کیوں وارننگ دی؟ میں نے کہا شروع سے آپ پھر جائیں، اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے، طٰہٰ سے، یاسین سے، کاف ہا یا عین صاد سے، الف لام را الف لام میم سے نہیں شروع کیا،
ڈائریکٹ اللہ نے کیا کہا؟ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم پہنچ چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قیامت آ چکی ہے۔ آ چکی ہے مطلب جب کوئی چیز بہت قریب ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آ چکی ہے۔ جیسے ابھی پچھلے جمعے تک کی بات مسئلہ رکھیں، اگر کوئی پوچھتا بھائی رمضان کب ہے؟ ارے اب کیا ہے، رمضان تو آ چکا ہے، حالانکہ جمعے کو رمضان نہیں لگا، رمضان کب لگا تھا؟ پیر کو پہلا روزہ ہوا۔ لیکن اگر کوئی پوچھتا تو کیا کہتے آدمی؟ بھائی رمضان تو رمضان آ گیا ہے، اب کیا انتظار ہے؟ جو چیز بالکل قریب پہنچ چکی ہو اور جس کا آنا بے انتہا یقینی ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ سمجھ لو کہ آ چکی، اللہ کا امر، اللہ کا حکم، یعنی قیامت آ چکی ہے۔ فلا تستعجلوا، جلد بازی نہ کرو۔ اب ذرا اس حدیث کو کمانا بھی سمجھ لیں جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد کیا، بعثت والساعۃ کہاتین، آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا، اس طرح آیت سے بالکل جوڑ دیا، فرمایا لوگوں میں اور قیامت دونوں اس طرح سے جوڑ دیے گئے ہیں۔ بعثت وانا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، یعنی ہمارا آنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے پیچھے قیامت بھی آ رہی ہے، یعنی اتنا قریب قیامت آ گئی، اب میرے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں، ہم آخری نبی ہیں، بس ہمارے پاس سب سے بڑی چیز جو آنے والی وہ کیا ہے؟ قیامت ہے۔ اور اشارہ تھا کہ دنیا کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب دنیا آخری مرحلے میں ہے، کبھی بھی قیامت آ جائے۔ کیوں؟ اللہ نے ہم کو بھیجا، ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ہمارے پیچھے قیامت ہی اب آ رہی تمہارے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، ایک دوسرا معنی یہ بھی کہا جاتا ہے، امر اللہ سے مراد عذاب اللہ، کیا؟ عذاب اللہ، امر اللہ سے مراد عذاب اللہ۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، چونکہ کفار مکہ کو جب اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ عذاب سے ڈراتا کہ اگر نہیں ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اور ویسے ہی عذاب آئے گا جیسے تم سے پہلی قوموں پر، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، سب پر عذاب آ چکا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون کما ارسلنا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، اے مکے والو ہم تمہارے طرف رسول کو بنا کے بھیج دیے ہیں جیسے کہ فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا تھا۔ فرعون نے موسیٰ کی نافرمانی کی تو فرعون پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ جب عذاب سے بار بار ڈرایا جاتا تو کفار مکہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ کا عذاب کس اسپیڈ سے چلا ہوا ہے بھائی، آج تک تو ہم آپ کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں عذاب الہی سے ڈرا رہے ہیں ہم کو، تو اب بتائیں اللہ تعالیٰ کا عذاب گیا کہاں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لا کر کے دکھائیں، ایمان تو نہیں لائیں گے، اگر سچے ہیں تو عذاب لا کر کے دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا اتا اللہ، اے کافرو اللہ کا عذاب بالکل آ چکا ہے، فلا تستعجلوا، اب جلد بازی مت کرو۔ سبحانہ وتعالی، سبحانہ پاک ہے وہ ذات، کون؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ سبحانہ، تم یہ سوچتے ہو کہ آخر اللہ کا عذاب آئے گا کیسے، ہم کو کون عذاب دے گا، کہاں سے عذاب آئے گا؟ یا یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، مرنے کے بعد دوبارہ ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو تم اصل میں سمجھتے ہو کہ جیسے کوئی انسان مردوں کو زندہ نہیں کر پاتا تو اللہ کا تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، ہمارے اوپر عذاب آئے گا کیسے؟ تو گویا کہ یہ بھی ایک قسم کا تم شرکیہ
عقیدہ رکھتے ہو؟ کیوں تم نے اللہ کے معاملے کو کس کی طرح سمجھ لیا؟ انسان کی طرح۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلند ہے۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھو۔ پہلی چیز سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے اللہ نے یہ نہیں بتایا ابھی، صرف یہی کہا نا سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ وتعالی، اور اللہ کی ذات بہت ہی بلند ہے۔ کس سے بلند ہے یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے بھی۔ سبحانہ دو چیزیں ہیں، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی اور اللہ کی ذات بہت ہی بلند ہے۔ اب کس چیز سے پاک ہے اور کس سے بلند ہے، یہ دونوں چیزیں یاد پڑ رہی نا، ان کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے، کس سے پاک ہے اس کو کچھ نہیں۔ وتعالی اور بہت ہی بلند ہے، کس سے بلند ہے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اب آپ اگلا جملہ سنو، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بہت ہی بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اللہ اکبر، سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اب شریک کس کو کیا جاتا ہے؟ ہندوستان کے ہندوؤں نے رام اور گنیش اور سیتا اور چیتا کو شریک کیا، تو عیسائیوں نے کہا نہیں یہ مشرک ہے۔ کیوں؟ انہوں نے سیدھے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے فرمایا وہ بھی مشرک اور تم بھی مشرک۔ یہودیوں نے کہا نہیں یہ مورتی کچھ نہیں دے سکتی، انہوں نے عزیر کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو تو خدا کا بیٹا بنا دیا، شریک کر دیا۔ اب انہوں نے اللہ اکبر، اللہ سے ارشاد فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم ومساجد اتخذوا قبور انبیائہم وصالحین مساجدا۔ اللہ لعنت بھیج کرے، غارت کرے یہود اور نصارہ کو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ کے نیک بندے صالحین اولیاء کی قبروں کو کبا بنایا، درا بلند کیا اور وہیں جا کر کے سجدہ کرنے لگے۔ نماز پڑھیں تو مسجد میں وہی اللہ کا فریضہ ہے، اور اگر ضرورت ہو تو جا کر کے ان کی قبروں پر سجدہ کریں، کیوں یہ دلوائیں کہ تب ہمیں ملے گا۔ شرک کیا، شرک کس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کس کو کیا؟ ایک نے اللہ کے نبیوں کو شریک کیا، دوسرے نے اللہ کے ولیوں کو شریک کیا، تیسرے نے مورتیوں کو شریک کیا، کسی نے بڑے شجر اور حجر کو شریک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات بہت پاک ہے شراکت سے، اللہ تعالیٰ کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ وتعالی، اور اللہ بہت ہی بلند ہے، جو بھی کو اپنا پارٹنر بناتا ہے اپنے کیا خیال ہے ہم پلہ اپنے برابر، ایک خالق دوسرا مخلوق، دونوں کی پارٹنرشپ کیسے چلے گی بھائی؟ یہ نیچے والا اللہ کو ڈھونڈتا رہے گا تو وہاں تک پہنچے گا بھی نہیں۔ ایک ساتویں آسمان عرش پر اور دوسرا زمین کے اندر، وہ بھی سنگ مرمر سے جکڑ دیا گیا ہے کہ نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں سکتا۔ ایک بندھا ہوا ہے اور ایک آزاد ہے، دونوں کی شراکت اور پارٹنرشپ کیسے ہو سکتی ہے دنیا چلانے کے لیے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ایک آزاد ہے مختار کل ہے، اور دوسرا بیچارہ جکڑا ہوا ہے، وہ بھی اگر چہار دیواری میں تالا لگا دیا تو اور جکڑ دیا گیا۔
ایک بند انسان جو جکڑا ہوا ہے وہ اور ایک آزاد ذات قادر مطلق اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان دونوں کی شراکت کیسے ہو سکتی؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور بہت ہی بلند ہے ان چیزوں سے، ان لوگوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ بناؤ، کیوں؟ اللہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کیسے حضرت عیسیٰ کو میرا پارٹنر، میرا بیٹا بناتے ہو، میرا شریک بناتے ہو؟ وہ تو میرا بندہ ہے اور ہم نے اس پر اپنا احسان و فضل و کرم کیا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، تو اس لیے اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ينزل الملائكة بالروح، ينزل الملائكة بالروح، اور اللہ تعالی ہی کی ذات جو ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے، ہر مخلوق سے بلند ہے، جو اس کے قریب تک کوئی جس کا مقام پہنچ بھی نہیں سکتا، وہی ہے ذات ينزل الملائكة، جو فرشتے کو اتارتا ہے بالروح، وہی لے کر کے، یعنی فرشتہ جو وہی لے کر کے آتا ہے وہ بھی اپنے مرضی سے نہیں، اللہ تعالی ہی کی ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو ينزل الملائکۃ، فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، فرشتوں کو نازل کرتے ہیں بالروح، روح سے مراد وہی لے کر کے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے ان بندوں پر جس پر اللہ تعالی چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کفار مکہ کہتے تھے بھائی اگر اللہ تعالیٰ کو نبی ہی بنانا تھا تو نبی اس کو بناتا جو مکے اور طائف کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، یہ بھیڑ بکری چرانے والے یتیم جو زندگی گزارے، جن کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ ماں رہی زیادہ دن تک نہ باپ، ان کے اوپر ان کے پاس کیا ہے جو ان کو وہی نازل کر دی؟ اگر اللہ تعالیٰ کو وہی نازل کرتا تو چونکہ جیسے مال جس کو دیا سب سے بڑا بنائے، نبی بھی اسی کو بناتا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ نبی بنانے لگتا ہے تو کسی سے مشورہ، کہ تم سے مشورہ کرتا بھائی مکے والوں تمہارے یہاں نبی بنانا چاہتے ہیں بتاؤ، یا انتخاب کر کے بتاؤ ہم اس کو بنانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی سے مشورہ نہیں کرتے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، رسالت کا مستحق پورے قوم میں کون ہے اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے، کس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ رسالت کی ذمہ داری نبھا سکے، تم نہیں جانتے، اللہ رب العالمین اچھی طرح سے جانتا۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادی، وہی نازل کرتے ہیں فرشتے کو اللہ تعالیٰ وہی لے کر کے بھیجتے ہیں اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں، اور وہی جو آتی وہ بھی کیا آئی؟ اللہ اکبر، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اے لوگو ڈرو، اللہ تعالیٰ نبی پر وہی نازل کرتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کو آگاہ کریں اور ڈرائیں کہ شرک سے بعد آ جاؤ، بت پرستی کو ترک کر دو، کیوں؟ انہ لا الہ الا انا، اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے رسول بناتا ہوں، اپنی وحی بھیجتا ہوں نبی پر تاکہ ہمارے انبیاء لوگوں کو ڈرائیں اور کہیں کہ انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اعلان کر دیں کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاتقون، مجھی سے ڈرو اور میری عبادت کرو، اور میرے علاوہ جو غیروں کی عبادت کر رہے ہو ان سے تو بعد آ جاؤ۔ میرے خیال سے بات انشاءاللہ کل